بانی پی ٹی آئی نے اب سے کچھ دیر پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج ہر حال میں ہوگا۔ مختلف قسم کے بیانات اور ڈکٹیشن دی جا رہی ہے، ایسی کسی اطلاع پر کان نہ دھریں، باہر نکلیں۔ اب واضح ہو چکا ہے کہ ان کو 24 نومبر سے پہلے رہا نہیں کیا جائے گا۔ مذاکرات جن سے ہو رہے ہیں ان کا نام نہیں بتا سکتا، ہم ان کی کیا بات مانیں؟ مذاکرات ہوں گے تو بات آگے چلے گی، اگر وہ بات چیت میں سنجیدہ ہیں تو ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ مذاکرات چلتے رہتے ہیں، مگر یہ پتہ چل گیا یہ سیریس نہیں تھے، یہ صرف احتجاج ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ سنہری موقع تھا، اگر ان کو رہا کر دیتے۔ واضح ہو گیا کہ ان کو انگیج کر کے معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں۔ ہائی کورٹ ضمانت منظور کرتی ہے اور یہاں پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ رہائی نہیں دینی۔ 26ویں آئینی ترمیم مکمل نافذ ہو گئی تو کہیں سے ریلیف نہیں ملے گا۔ حکومت کی نیت کا پتہ چل چکا ہے، احتجاج بھی ہوگا، مذاکرات بھی چلتے رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی گفتگو ابھی موضوع بحث ہی تھی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو سامنے آ گئی۔ وزیر داخلہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات دھمکیوں کے ساتھ نہیں ہوتے، کسی جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے، احتجاج کو کوئی نہیں روک رہا، کسی اور جگہ احتجاج کر لیں، اسلام آباد نہیں اپنے صوبے میں احتجاج کریں۔ دھمکیاں دیں اور بات چیت کا بھی کہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ افغان شہریوں کا احتجاج میں شریک ہونا سمجھ سے بالا تر ہے۔ ڈیڈ لائن تب ہوتی ہے جب مذاکرات ہوں، مذاکرات ہی نہیں ہو رہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، اگر انہوں نے بات چیت کرنی ہے تو عدالتوں سے کریں۔ بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، غیر ملکی وفود کو سیکیورٹی دینا پہلی ترجیح ہے، خاص دنوں میں ہی احتجاج کیوں کیا جاتا ہے؟ یوں اب 24 نومبر کی فائنل کال سے 48 گھنٹے پہلے بانی پی ٹی آئی اور پھر وزیر داخلہ محسن نقوی کے موقف سے واضح ہو رہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے جو چینلز بھی چل رہے تھے وہ بند ہوتے دکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور وزیر داخلہ کے دو ٹوک موقف کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب 24 نومبر سے پہلے کوئی اہم بریک تھرو نہیں ہوگا اور معاملہ احتجاج کی طرف ہی بڑھے گا۔ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں افتخار احمد، حفیظ اللہ نیازی، شہزاد چودھری اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ سنہری موقع تھا، مجھے رہا کر دیتے، بانی پی ٹی آئی، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، وزیر داخلہ محسن نقوی، مذاکرات کا امکان ختم، کیا ملک کسی سیاسی تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ شہزاد صاحب ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، بات کا آغاز ہوا تھا فائنل کال سے اور بڑے نعرے تھے جو کہ کے پی سے اٹھائے گئے، پھر مذاکرات صرف مجھ سے جو بانی پی ٹی آئی نے کہا، پھر مذاکرات اور پھر جشن کی تیاری بھی گزشتہ 2 روز میں ہو گئی۔ وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ مذاکرات دھمکیوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ جارحانہ سیاست کرنے والے بانی پی ٹی آئی یہ حقیقت ماننے کو تیار کیوں نہیں کہ سیاست میں ہر گیند ہی فاسٹ بال ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ایڈجسٹ کر پا رہے؟ نہیں، ہر گیند فاسٹ بال تو نہیں ہوتی، ہر گیند کو اس کے میرٹ پہ کھیلنا پڑتا ہے۔ ہاں، ہر گیند کو اس کے میرٹ پہ کھیلنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تین تھی نا ان کی جو ڈیمانڈز تھیں ابھی بھی جو ہیں 24 نومبر کے لیے، اس میں سے اگر ان کو ایک بھی مل جاتی نا، جو اسیران کی رہائی تھی، اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں نیازی صاحب سے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اندر رکھو یار اگر آپ کا دل کرتا ہے، لیکن میرے باقی لوگ جو ہیں بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو، میرا خیال ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی۔ اندازہ لگائیے کہ ان کے وہ لوگ باہر آ جاتے جو کہ پی ٹی آئی کا اصل جسے کہتے ہیں کہ کور، سوچنے کی جو کور ہے، کم از کم وہ آ جاتے۔ شاہ محمود قریشی نکل آتے، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، محمود الرشید، یعنی وہ لوگ اور باقی جو لوگ وہاں پہ اس وقت بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی یہ اتنا بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ ہوتا، کسی اور ہمارے ادارے کی طرف سے ہوتا، لیکن ایک بہت بڑا گیو اوے ہوتا اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جس کی امید ہم پچھلے چند دنوں میں لے کے بیٹھے ہوں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں پہ گنجائش تو نکالی جاتی ہے، سانس مکمل بند کبھی بھی کہیں نہیں کیا جاتا، اور گنجائش رکھی جائے تو تب ہی گنجائشیں لوگ بھی نکالتے ہیں۔ یعنی جب آپ کو یہ پتا ہے کہ ایس سی او کی کانفرنس ہونے والی ہے اور اگر ہم نے اس ہفتے میں یا اتوار کے دن یہ حرکت کی تو ایس سی او کی جو کانفرنس ہے اس کے اندر خلل پڑے گا تو اس کو کینسل بھی کر دیتے ہیں لوگ۔ اور سملرلی باقی جگہوں پہ، سنگجانی پہ جو ہوا، لاہور کے مویشی منڈی پہ، جو بھی جب تک کیا ہے انہوں نے کسی ایک قانون قاعدے کے تحت رہتے ہوئے اور اسی ماحول سے کیا۔ 12 ضلعوں والا احتجاج بھی ہے ہمارے سامنے، تو ہر جگہ سے سپیس چھوڑی جاتی ہے۔ آج بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، اپنے اسد صاحب جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، اسد کیسر صاحب کی اسپیکر کے ساتھ آگے پیچھے باقی چیزوں کی بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن یہ سب کچھ جو معاملات جو آپس میں تعلقات ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ 24 نومبر کو وہ ہوا، وہ خطرہ، وہ جو آپ کہتے ہیں تصادم جو بننے جا رہا ہے، کم از کم اس سے بچایا جا سکے۔ اور ابھی تک
چاہے وہ عمران خان تھا یا کوئی اور تھا آج تک، یا فضل الرحمان صاحب تھے جو اتنے بڑے ہجوم لے کے چلے، کبھی اس لیول تک نہیں پہنچے جہاں پر کہ خدا نخواستہ ریاست کے اندر یا ریاست کے ساتھ کوئی تصادم کی وجہ بن سکے. صحیح. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی رابطے جاری ہیں اور رہنے چاہیے. رابطوں کا تعلق جس ہم نے کل کہا تھا 24 نومبر تک پھنسا ہوا نہیں ہے. ایک چیز البتہ میں ضرور کہوں گا، ایک انٹرسٹنگ چیز 24 نومبر کو جو شاید ہم سب کو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا لاہور سے کیا ہوتا ہے، پنجاب سے کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو کے پی سامنے رہا. اگر لاہور اور پنجاب کے اندر آپ کو کوئی موومنٹ نظر آتی ہے کسی قسم کی بھی ہو، اور اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، جو ڈیل کرتی ہے حکومت وہ تو کسی اپنا جو طریقہ ہے اس کا کرے گی، لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ جو چھپے بیٹھے ہیں یا جو خاموش بیٹھے ہیں، اگر وہاں پہ کچھ تحریک بنتی ہے تو پھر شاید پی ٹی آئی کو اپنے آئندہ کے لائے عمل کے لیے کچھ مختلف قسم کی، جیسے کہتے ہیں کہ ٹولز اور میسر آ جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ لوگ کس حد تک نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. باقی میرا خیال میں جو پچھلے احتجاج ہوئے ہیں 24 نومبر بھی مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، اور گزرنا چاہیے بھی. وجہ کیا ہے؟ گزرنا اس لیے چاہیے کہ معیشت آپ کی بالکل اس وقت مستحکم تو نہ میں کہوں گا لیکن اپنے پاؤں پہ ضرور کھڑی ہے، اور اس کے مستحکم ہونے کے چانسز بن گئے ہیں. دوسرا، آپ کے ملک کے اندر اس وقت جس قسم کا ایک گھیراؤ ہے دہشت گردی کا، جس کے بارے میں آج بھی بات کر سکتے ہیں، 38 لوگ آج مارے گئے. کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ اس کا مطلب ہے کہ رٹ آپ کی نہیں ہے، ریاست کی نہیں ہے، رٹ ہماری ہے. کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ جو گروہ جو اکراس ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے، اور وہ یہاں پہ لوگوں کو کنٹرول کر کہہ رہے ہیں رٹ ہماری ہے. تو یہ جو خطرہ پیدا ہو رہا ہے، چاہے بلوچستان میں ہوتا ہے چاہے خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے، میرے خیال میں یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ راہ راست پہ لانے کے لیے بہت ساری سوچوں کے لیے کافی ہے. اچھا، اور اس سے اگر ہم سب کے سب ایک سیاسی عمل کا حصہ بن جاتے ہیں ان دو مجبوریوں کی وجہ سے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور یہ جو دہشت گردی خلاف جنگ کو یا کوئی بھی آپریشن کرنے کے لیے تاکہ سکسیسفلی اسے نپٹا جا سکے. ایک چیز یاد رکھیں، 2014 میں سٹارٹ ہوا تھا نا، تو 2017 میں جا کے دہشت گردی کے خلاف ہم نے مکمل اس کو کمپلیٹ کیا تھا اس وقت. اور پھر وہ تو بعد کی بات ہے کہ کیسے ہم نے اس کو بڑھنے دیا، لیکن اتنا وقت لگ جاتا ہے. تو کم از کم جب آپ ان چیزوں پہ جاتے ہیں تو استحکام ہونا ضروری ہے، اور خاص طور پر سیاسی استحکام، تاکہ یہ جو آپس کے اندر ان کی چپکلش چلتی ہے اس کے موقع کم سے کم ہونے چاہیے، اور یکسوئی اور یکجہتی کے ساتھ ان کو فیس کیا جائے جو کہ ہماری پرومسز اور پوٹینشیل ہیں اور جو ہمارے خطرات ہیں. درست ہے. حماد صاحب، مذاکرات میں سنجیدگی کو چیلنج کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی. انہوں نے کہا کہ احتجاج بھی ہوگا، اچھا مذاکرات بھی چلاتے ہیں، وہ بھی چلتے رہیں ساتھ، تو اس لیے فائنل کال تو ہے. وزیر داخلہ نے 2 ٹوک موقف دے دیا ہے. نیائی صاحب نے ایک بات بولی، پوزیشن آف اسٹرینتھ کیا ہے ان کے پاس؟ آپ کے خیال میں سنجیدگی خود بانی پی ٹی آئی کی کیا ہے؟ ان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ کیا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں سیاسی تصادم نہ ہو؟ دیکھیے، پوزیشن آف اسٹرینتھ تو ان کی یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت نیشنل اسمبلی کی، اور ان کی ایک بہت بڑی حمایت پائی جاتی ہے پاکستان میں. وہ ایک صوبے میں حکمرانی کر رہے ہیں، تو ان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ تو بہت ہے. مثلا مجھے یاد آ رہا تھا اس گفتگو کے دوران کہ نواز شریف صاحب کی حمایت میں نہ کوئی سڑکوں پہ نکلا تھا جب وہ جیل میں گئے تھے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ہنگامہ نظر آتا تھا ایسا. لیکن ان کی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ تو ہوتی ہے. ہر وقت ایک انڈر کرنٹ بے چینی پائی جاتی ہے جب ملک کا ایک مقبول رہنما یا 2 مقبول ترین رہنماؤں میں سے ایک جیل میں ہوتا ہے، تو ایک انفیلٹ اس کی ایک بہرحال بے چینی ہوتی ہے ملک میں. اور وہ بے چینی اس وقت بھی ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ محسوس کر رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. عمران خان صاحب نے جو کہا نا، مجھے اس 24 تاریخ سے پہلے سب کو رہا کر دو، مجھے یہ سن کے احساس ہوا کہ دیکھیے کتنی ان کی ساری شخصیت اس میں عیاں ہو رہی ہے. ان کی تمام تر پالیٹکس ایک فکرے میں نظر آ رہی ہے. وہ کیسے کہ وہ جلد بازی کرتے ہیں ہمیشہ. یعنی آپ اس کو جہاں سے پیچھے سے دیکھنا شروع کریں ان کی سیاست کو، تو آپ کو لگے گا کہ وہ الیکشن ابھی ہوئے تھے 2013 کے، اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہماری حالیہ تاریخ کے سب سے فیئر الیکشن تھے وہ. بہرحال 2013 کا الیکشن ہوا، انہوں نے انتظار نہیں کیا تھا، وہ فوراً شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے دھرنا وغیرہ دینا شروع کر دیا. اس کے بعد اب دیکھیے کہ جب ان کی حکومت جا رہی تھی تو ان کا کیا رویہ تھا. یعنی انہوں نے ایک دن بھی نہیں لگایا اور انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں باہر، ہم اپنی حکومتیں توڑ دیں گے. یعنی آج ہی فیصلہ ہونا چاہیے ہر بات کا، کوئی تقرری ہو رہی ہو اسلام آباد جائیں گے. حتیٰ کہ ان کو الیکشن آفر ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں جی میں تو آج لانگ مارچ کروں گا. تو وہ چاہتے ہیں آج ہی نتیجہ نکل آئے. حالانکہ وہ پرانے کرکٹر ہیں، وہ 5 ڈے انہوں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن رویہ جو ہے سیاست میں T20 کھیل رہے ہیں کیا؟ T20 والا ہے.
जी सियासत में T20 खेल रहे हैं। हालांकि इतने इखलास से जो इनके लोग थे ना ये सारे, यानी अलीमी गंडापुर साहब से और गौहर साहब से लेकर बाकी सारी पार्टी जो है, वो सब इंतहाई इखलास से चाहते थे कि ये मामला मुज़ाकरात तक पहुंचे। यानी अभी तो राब्ता एक हो रहा था ना, मुज़ाकरात तो अगली सतह होती है, तो वो बड़ी कोशिश थी उनकी। वजह क्या है? मगर एक बात की ना न्यायी साहब ने कि तशकीक का शिकार हैं वो तमाम लोगों को लेके, जो बाहर से उनसे राब्ता हो रहा है या बात हो रही है, वो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे किसी को। जी बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने अपनी 2 खवातीन डिप्यूट की हैं कि आप अनाउंस करेंगी और आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगी। 2 खवातीन की ये जिम्मेदारियां हैं। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस सारे मामले में जल्दबाजी करना और इस मामले को तहम्मुल से एक बार इस पर गौर करना चाहिए। कर क्या रहे हैं वो अपने कारकुनों को इसमें फिर झोंकना चाहते हैं जिनकी कि तैयारी कोई नहीं है। वो मार खाते आ रहे हैं बेचारे इतनी दूर से, और अभी उन्हें मालूम नहीं है कि हमने जश्न पटाखे लेने हैं या हमने कोई तैयारी करनी है, डंडे लेने हैं, करना क्या है, जश्न मनाना है, एहतजाज करना है। तो बड़ी कोई चीज़ करनी हो उसकी एक तैयारी हुआ करती है, और वो तैयारी नहीं है। और तैयारी भी अगर हो तो देखिए KPK का मामला तो ये है कि वहाँ पे हम सुन रहे हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हो जाते हैं, सरकारी मशीनरी भी शामिल हो जाती है, और वो सारे मिलकर एक दावा सा बोलते हैं और अपने साथ मशीनरियाँ भी ला रहे होते हैं रास्ते से चीज़ें हटाने के लिए। लेकिन पंजाब में तो ये सहूलतें मुयसर नहीं है। पंजाब का एक मिजाज भी इस वक्त मुख्तलिफ है। हम अपने आसपास देख भी रहे हैं कि लोग इन चीज़ों पे गौर कर रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, इसके कोई नताइज आ रहे हैं नहीं आ रहे, हुकूमत अपने मईशत अपने पाँव पे खड़ा हो रही है नहीं हो रही। लिहाजा यहाँ पर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये जो एक खौफ का उनसुर है ना, हम कारकुनों को कहते हैं खौफ के बुत तोड़ दो, और पार्टी का बेचारी इस वक्त आलम ऐसा है कि वो खुफिया कमेटियां बना रही है, यानी पार्टी नाम नहीं दे रही। तो मैंने कहीं लिखा भी था, मैंने कहा ये काम तो हिजबुल्लाह और हमास भी नहीं करते, अपनी कमेटी का नाम तो बताते हैं। ठीक है गजनवी साहब, आप बात करें कारकुनों को झोंकने की तैयारी है या क्या, बट कारकुन नहीं जानते कि बानी क्या फैसला करेंगे, 24 तक ये एहतजाज है या फिर जश्न होगा, मगर फाइनल कॉल जरूर है।